بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک ہندو جادوگر کا، جس کے جادو سے بستی کے تمام مسلمان مگرمچھ بن گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی دور دراز گاؤں میں ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک مسلم گھرانہ تھا۔ اس مسلم گھرانے کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے بہت گہرا تھا اور یہاں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ان کے درمیان آپسی میل جول تھا، وہ خوشی اور غم میں شرکت کرتے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی ہو یا پھر کسی غیر مسلم نے کسی مسلم کو تنگ کیا ہو۔ لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک دم سے نہ جانے کیا ہو گیا، اس گاؤں میں بدلاؤ آیا اور وہ بدلاؤ مسلمان گھرانے کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا اور ان کی وجہ سے تمام مسلمان گھرانے لپیٹ میں آ گئے۔ ہوا یوں کہ مسلمان گھرانے کا ایک فرد بیمار ہو گیا۔ بہت دفعہ علاج کے بعد بھی مرض ختم نہیں ہوا تو اس کے ہندو دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایک دن ہمارے دیوی دیوتاؤں کے سامنے آ کر پوجا کرو اور منت مانگو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اپنی جہالت کے بنا پر اس کی بات مان لی اور پوجا پاٹ کرنے لگا، کیونکہ اس کو کہیں سے بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے دیوتا کے سامنے ہی میں ماتھا ٹیک دوں، بیماری پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہندو دوست نے کہا کہ صرف ایک آدمی کی پوجا کرنے سے نہیں چلے گا، گھر کے سبھی افراد پوجا کرے۔ ہر بندہ اس پر بھی راضی ہو گیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ پوجا کی رسم ادا کی۔ بیماری اب بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ہندو دوست نے کہا کہ ایک دن کی پوجا کافی نہیں، ایک پوجا کرنا پڑے گی۔ وہ شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مستقل پوجا پاٹ کرنے لگا۔ ہفتہ کی ہر پوجا میں بھی وہ لوگ شریک رہتے اور ہندوؤں کی طرح پانی میں ڈبکی لگا کر منتیں مانگتے۔ بیماری تو ہر پل ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن اب گاؤں کے بہت سے مسلمانوں پر مسلم گھرانے کا یہ راز کھل گیا کہ وہ لوگ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنی بیماری ختم کرنے کے لیے مندر جاتے ہیں اور اس بڑے مندر میں جا کر دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ لوگ تو گمراہ ہو چکے تھے، لیکن باقی لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کرے۔ اگر کوئی ان ہندوؤں کے خلاف جاتا، ان کی ایک جادوگر پنڈت انہیں مگرمچھ بنا دیتا۔ یہی وہ بات تھی جس سے ڈر کر وہ مسلمان گھرانہ پوجا پاٹ کر رہا تھا۔ ہندو دوست نے کہا، دیکھو تم میری بات مانتے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پورا گھرانہ مگرمچھ بن جائے گا۔ اسی ڈر سے وہ مندر میں جاتے اور پوجا پاٹ کرتے۔ قریب ہی ایک تالاب تھا جہاں پر موجود سارے مگرمچھ ہی قریب مسلمان گاؤں والے تھے۔ اللہ کے طاقتور بندے کا انہیں انتظار ہونے لگا اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنے مذہب سے ہٹ رہے تھے، چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور تالاب میں موجود مگرمچھ کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر باہر جا رہی تھی۔ ایک ہندو پنڈت سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولی، میرا شوہر بیمار ہے، اس کا گاؤں میں علاج نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، شہر جا رہی ہوں۔ اس پنڈت نے کہا، ہمارا اتنا بڑا مندر ہے، وہاں ہمارا دیوتا ہے، اس سے مانگو، وہ تمہیں شفا دے گا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمام مسلمان وہاں آتے ہیں؟ اس عورت کا شوہر بولا، اس سے کیوں مانگوں؟ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم جاہل نہیں جو یہ حرکت کرے۔ اس جادوگر کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے جاہل کہا؟ یعنی ہم جس کے آگے جھکتے ہیں ان سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے؟ اب تو دیکھ، جس خدا کی تو بات کرتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ خدا تجھے کیسے بچائے گا؟ تیرے باقی بھائی تو مگرمچھ بن چکے ہیں، اب تو بھی وہی بنے گا۔ اس نے منتر پڑھا اور پھونک ماری تو وہ مسلمان مگرمچھ بن گیا۔ اس کی بیوی چلائی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے اللہ تمہارے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک ولی بھیجے گا جو تم سب کو تباہ نقصان کرے گا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا جاؤ لے کر آؤ۔
اس انسان کو جو ہماری بستی کو مٹائے۔ وہ چلائی، اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا، تو دیکھتا رہ جائے گا، تو نے جو بھی کیا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو دیکھنا تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ اب تالاب میں مگرمچھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مطلب یہ کہ مسلمان اب پیسے جا رہے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ایک بزرگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے، ان کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے ایک تالاب دیکھا جہاں پر کافی مگرمچھ تھے۔ اتنے زیادہ مگرمچھ دیکھ کر ان اللہ والے کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ اس تالاب کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کو آواز آئی، اے اللہ کے نیک بندو، ہماری مدد کرو، ہمیں اس مسلسل عذاب سے نجات دو، ہم پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ والے یہ آواز سن کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اور یہاں پر انسانوں کی طرح کوئی بول رہا ہے۔ انہوں نے جب تالاب کی طرف دیکھا تو ایک بڑا سا مگرمچھ ان کی ناجیب پڑ رہا تھا، وہ قریب آ رہا تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے ہٹے کہ کہیں آپ پر وہ مگرمچھ حملہ نہ کر دیتے، لیکن اس نے کہا ڈرو مت۔ اللہ والے نے کہا تم کون ہو اور کیا تم بول رہے تھے؟ مگرمچھ نے کہا جی ہاں میں ہی بول رہا تھا، میں مگرمچھ کے روپ میں ایک انسان ہوں اور یہ باقی بھی سب مسلمان ساتھی ہے جن کو جادوگر پنڈت نے مگرمچھ بنا دیا۔ اللہ والے نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس لیے کہ ہم اس کے دیوتاؤں کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ اب وہ بزرگ اس مگرمچھ کی بات سن کر کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو بڑے سے بڑا ظلم بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس پنڈت کی کیا اوقات ہے؟ آپ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، بس اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد منا بیان کرتی ہے۔ بزرگ نے مگرمچھ کو تسلی دی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کیا کرنا ہے۔ ترغیب آئی، اس بڑے سے مندر کے اندر گئے اور زور سے بولنے لگے اے بت، تو یہاں کا سب سے بڑا دیوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے آگے ہر کوئی جھکتا ہے، اگر تو اتنا طاقتور ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ میں تیرے لیے حلوہ لے کر آیا ہوں، سنا ہے تو کھاتا بھی ہے۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہے تھے کہ وہاں کے پنڈتوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے لباس میں ایک پنڈت قریب آیا، اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر تمام ہندو سامنے آئے، وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے دیوتا کی توہین کر رہا ہے، بلاؤ ہمارے سردار کو۔ اسی جادوگر پنڈت کو بلایا گیا، وہ آیا، آتے ہی زمین پر درز جاری ہوا۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ نے جادو کے زور پر مجھے زور کرنا چاہتا ہے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا تو ہمارے دیوتا کی شان میں کیا گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ والے نے کہا میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو اس کے لیے عمدہ دیسی گھی کا حلوہ لایا ہوں اور میں انہیں کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ پنڈت کہنے لگا یہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے تو پھر ایسا خدا کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو کہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا؟ تو پنڈت کہنے لگا اگر یہ کھا نہیں سکتا تو کیا ہمارا ہوتا نہیں؟ اللہ والے کہنے لگے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ بھی کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں والی کوئی خصوصیات نہیں، پر وہ سنتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس کو بولنا کسی کے سامنے نہیں بلکہ دلوں میں آتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کیا یہ میری دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان لے تو سمجھ لو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا یہ خدا میرے دل کا راز جان گیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ جادوگر غصے سے آگ ببولا ہو کے کہنے لگا کہ تجھے جواب چاہیے، میں تجھے جواب دوں گا۔ اس جادوگر نے آنکھیں بند کی اور منہ میں پڑھنا شروع کر دیا اور وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ منتر پڑھنا شروع ہی ہوا تھا، اس کا دیوتا بولنے لگا اے مسلمان تیرے دل میں کیا ہے؟ نہیں جانتا، ہاں جس اللہ کو مانتا ہے اسے ہر پتھر جانتا ہے، اسے زمین کا ایک ذرہ ذرہ جانتا ہے، زمین کا ایک ایک کنکار جانتا ہے۔ میں پتھر سے بنا ہوں اور جن پتھروں میں سے بنا ہوں وہ گواہی دے رہا ہے کہ تو جس اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے،
ہاں وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بت نے یہ بات کہی تو وہ اللہ والے کہنے لگے اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ وہ پنڈت کہنے لگا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں تیرا کام تمام کر دوں گا، تیری وجہ سے آج یہ گڑبڑ ہوئی ہے، تو ایک جادوگر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بت بولنے لگا مجھ سے بڑا جادوگر ہے، یہ بات کبھی نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کیا اور اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے اس نے کہا اے مجھے طاقت دینے والے، آج میرے پاس جو علم ہے وہ تمہاری بدولت ہے، میری مدد فرماؤ، اے شیطان دیوتا میری مدد فرماؤ۔ بجلی زور زور سے کڑکنے لگی، زمین کانپ رہی تھی، وہ بزرگ اللہ سے دعا مانگنے لگے، بجلی اور زوروں سے کھڑکنے لگی، تمام بستی کے مسلمان جو باقی رہ گئے تھے ایک کے بعد ایک سب مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنی دعا کو نہ توڑا اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہماری تو مدد فرما، ہم تیرے بغیر بے بس ہے، بے شک سب سے بڑی طاقت تو ہی ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا نہ ہی ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی کسی کے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ابھی اللہ والے دعا ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے دوبارہ بجلی کڑکی اور جو مسلمان مگرمچھ بن چکے تھے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئے، مگر وہ وہاں پر موجود تمام پنڈت اور وہ جادوگر مگرمچھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان سب گاؤں والوں نے ان بزرگ اللہ والے کو بھی شکر ادا کیا اور اس نے کہا کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے نے ان سے کہا کہ میرا شکر ادا مت کرو، تم صرف اللہ کا شکر ادا کرو، آج اگر اللہ مدد نہ کرتا تو میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تم لوگ یہاں ایک ساتھ مل کر سکون اور محبت سے رہو، لیکن خیال کرنا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، لیکن میں بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمام مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اللہ والے بھی اپنی اگلی منزل کی طرف پلٹ گئے۔